اور یہاں ایک تازہ خبر شیئر کرتے چلیں۔ ملک میں 24 گھنٹے کے دوران کورونا سے مزید 9 افراد انتقال کر گئے ہیں۔ NCOC کے مطابق پاکستان میں کورونا سے انتقال کرنے والوں کی تعداد 6,977 ہو گئی ہے۔ ملک میں 24 گھنٹے کے دوران 33,340 کورونا ٹیسٹ کیے گئے، جس کے بعد ملک میں کورونا کیسز کی مجموعی تعداد 3,44,839 اور صحت یاب افراد کی تعداد 3,18,881 ہے۔ اور شفاعت، اگر ہم پچھلے دن کے جو فیکٹس جو ہمارے سامنے ڈیٹس جو سامنے آ رہے ہیں تو ان کو دیکھ کے ہم یہ بالکل کہہ سکتے ہیں کہ جب صورتحال ہے وہ کافی تشویشناک ہوتی جا رہی ہے۔ اگر ہم فرائیڈے سے ہی بات کریں تو فرائیڈے کو تقریباً 1450 جو کیسز ہیں وہ رپورٹ ہوئے۔ ہم سیٹرڈے کی بات کریں تو سیٹرڈے کو 1500، ایسے ہی ایگزیکٹلی سنڈے کو 1400 پھر آ گئے۔ اور اس کے بعد اگر آج کے دن کی اگر ہم بات کریں، یعنی کہ جو کل جو کورونا کے جو ٹیسٹ کیے گئے ہیں اس میں 1650 نئے کیسز، مطلب روز کی بنیاد پہ 1500 کیسز جو ہیں وہ پازیٹیو آ رہے ہیں کورونا کے حوالے سے۔ تو دن بدن کیسز میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک تشویشناک بات یہ ہے کہ آج سے 6 ہفتے پہلے جب ہم اسی شو میں بیٹھے ہوئے تھے تو اس وقت ملک میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 200 تھی، اور آج کی تاریخ میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 18,600 سے تجاوز کر گئی ہے۔ یہ ایک بڑی تشویشناک صورتحال ہے، اور اگر ہم لوگوں نے خیال نہ کیا تو پھر وہی ہوگا جس کا سب کو ڈر ہے کہ پھر لاک ڈاؤن ہوگا، تو اس لیے ہمیں خیال کرنا ہے۔ اگر ہم آپ کو میرپور آزاد کشمیر کس وقت صورتحال بتا دیں تو وہاں پر 100 سے زائد مقامات پر مائکرو لاک ڈاؤن، اور 2 علاقوں میں تو وہاں پہ اسمارٹ لاک ڈاؤن بھی نافذ کر دیا گیا ہے۔ کراچی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو ریسٹورینٹس ہیں وہ SOPs کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور ایسے ہی پاک امریکن کلچرل سینٹر بھی جو ہے انہوں نے SOP کی خلاف ورزی کی، اس کو سیل کر دیا۔ اسلام آباد کی اگر ہم بات کریں، اسلام آباد ہمارے کیپٹل میں کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کی وجہ سے جو ضلع انتظامیہ نے وہاں پر اب مزید 4 سب سیکٹرز کو شفاعت سیل کر دیا آج سے۔ جی جناب، اور یہ SOPs جو ہیں، اب جو نئے SOPs ہیں خاص طور پہ شادی کی تقریبات کے لیے، ان کو اب لاگو کیا جائے گا، اور وہ یہی ہے کہ جناب انڈور تقریبات کے اوپر تقریباً پابندی ہوگی۔ 20 تاریخ کے بعد سے ہر مہمان کا ٹیمپریچر چیک کیا جائے گا، کاغذ کا یعنی کہ پیپر ٹاول، کاغذ کا تولیہ دیا جائے گا، اور جراثیم کش ادویات کا استعمال بھی ہوگا۔ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان، کو شامل گفتگو کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ باخبر سویرا کو وقت دینے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم یہ جمعے کے دن سے دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن جو کورونا کے جو کیسز رپورٹ ہونا شروع ہوئے ہیں ان کی تعداد روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ حکومت کی جانب سے مزید ہم نے دیکھا ہے کہ کافی زیادہ اور ریسٹرکشنز بھی آئی ہیں، لیکن کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ شکریہ جی، بالکل میں سمجھتا ہوں کہ جو اعداد و شمار جن کا آپ نے ذکر کیا وہ جمعے سے تو بڑھ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی جو ٹرینڈ دکھ رہا تھا وہ اضافے کی طرف ہی تھا، اور جو تمام ہم پیرامیٹرز دیکھتے ہیں، پرسنٹ پازیٹیوٹی اور جو روزانہ کے پازیٹیو ٹیسٹ ہیں، اور جو ہمارے ہسپتالوں کے اندر لوگ داخل ہو رہے ہیں ابھی اور بیمار ہیں، ان کو آکسیجن کی ضرورت ہے، تمام کی تعداد میں لگاتار ایک اضافہ چل رہا ہے، اور اس اضافے میں ایک تیزی آ رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اہم اور مشکل مرحلہ آ رہا ہے جس میں ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی، اور یہ جو آپ نے جن اضافی ریسٹرکشنز کا ذکر کیا ہے ان کو عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو پراپرلی کر لیا جائے تو ابھی بھی ہم اس بیماری کے پھیلاؤ کو شاید کچھ سلو کر لیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ مسئلہ شروع ہی دسمبر کے موسم میں ہوا تھا، یہ وائرس شروع ہی دسمبر کے موسم میں ہوا تھا، اور اب دسمبر دوبارہ آ رہا ہے۔ کیا پریڈکٹ کر رہے ہیں آپ کہ اس وائرس کے ٹیمپو میں، اس کی سپیڈ میں کیا کچھ مزید اضافہ متوقع ہے؟ اچھا، بالکل آپ کی کریکٹ آبزرویشن ہے۔ چین میں آپ کو یاد ہوگا انہی دنوں میں تقریباً معاملہ ڈسکور ہوا اور پھر بڑھنا شروع ہوا، تو اس وقت تو خیر چونکہ یہ پہلی اس کی ویو تھی، انفارمیشن اتنی کلیئر نہیں تھی، لیکن یہ بات تو مانی جاتی ہے کہ جو ریسپریٹری انفیکشنز ہیں، جو سانس کے ذریعے جراثیم پھیلتے ہیں، وہ اکثر اوقات موسم سرما میں زیادہ تیزی سے پھیلتے ہیں۔ سو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو ممکن ہے کہ اس بیماری کے پھیلاؤ میں موسم کا یا ٹیمپریچر کا کوئی اثر ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ دنیا بھر میں یہ بھی دیکھا گیا کہ، اور ہمارے ملک میں تو خصوصاً ہم نے دیکھا کہ ہماری احتیاط بڑھی، ہمارے ریسٹرکشنز جو ہیں ان کے اوپر عمل درآمد بہتر ہوا، تو وائرس نیچے آنا شروع ہو گیا، وائرس کی تعداد، اس کی انفیکشن، اور جو ہم نے بد احتیاطی کی ہے تو وہ بھی اب واپس دوسری طرف کو جا رہا ہے۔ تو موسم تو ہم یقیناً تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنا بیہیویئر اور اپنے ایکشنز تو ہمارے ہاتھ میں۔
صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ شادی ہالز کی اسپیسیفکلی بات کی گئی، جو انڈور شادیاں ہیں ان پر پابندی لگا دی گئی، اور آؤٹ ڈور جو شادیاں ہیں ان پر زیادہ بات کی جا رہی ہے. اسپیسیفکلی جو گیسٹ کی لسٹ ہے اس میں بتا دیا کہ 200 سے زیادہ آپ لوگ گیسٹ نہیں بلا سکتے، لیکن اس کے باوجود اس پہ بھی خلاف ورزی ہو رہی ہے. تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ اور ساتھ میں ڈاکٹر صاحب اور بھی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے جو کرونا پھیل رہا ہے، اگر ہم جلد سے جلوسوں کی بات کریں یہ بھی جاری و ساری ہیں. بالکل جی، میں سمجھتا ہوں کہ بار بار میں یہ کہتا رہا ہوں، آج بھی آپ کے ذریعے میں یہ دوبارہ سے سٹریس کرنا چاہوں گا، دوبارہ سے اس بات کو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ جہاں کہیں بھی ہجوم ہوگا اس کی جو بھی وجہ ہو، بیماری یا وائرس کے بڑھنے کے چانسز ہوتے ہیں. شادیوں کے معاملے میں ہم نے آؤٹ ڈور کا اس لیے کہا کیونکہ ظاہر ہے سردیوں کی شادیوں میں بند ماحول میں، اور خصوصاً کیونکہ شادی میں کھانا سرو ہوتا ہے تو لوگوں کے ماسک اگر پہنے بھی ہوں تو وہ اتر جاتے ہیں، پھر دوبارہ سے وہ چڑھانے لوگ یا بھول جاتے ہیں، یا اس کو انفورس کرنا اتنا آسان نہیں رہتا. تو ہماری نظر میں یہ ایک اہم وجہ تھی جس کو، یا ایک اپرچونٹی تھی جس کو استعمال کرنے کی ضرورت تھی، تاکہ لوگ اگر باہر آؤٹ ڈور میں شادیاں کریں گے تو اس کے وائرس کے پھیلاؤ کا چانس کم ہو جائے گا. ایک تو بات یہ ہے. لیکن باہر کیا کسی بھی صورت اگر کسی بھی وجہ سے لوگ اکٹھے ہیں، ان کے اکٹھے ہونے کی جو بھی وجہ ہو، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ شادی ہو، چاہے کوئی اور سرگرمی ہو، تو بیماری کا چانس بڑھ جاتا ہے. اس میں اس کو روکنے کے لیے، یا اس کو تھمانے کے اس رکاو کو تھامنے کے لیے، روکنے کے لیے، سلو کرنے کے لیے جو ایک بہت اہم ہمارے پاس ٹول موجود ہے، اس کو ہم ایفیکٹولی استعمال نہیں کر رہے. وہ ہے ماسک، یا کوئی بھی کپڑے کا کورنگ، یا جو ہے ہاتھ سے گھر سے بنا ہوا ماسک جو ہے، وہ بھی اس معاملے میں اچھا مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے. تو اگر ہم مجبوراً کہیں جا ہی رہے ہیں جہاں ہجوم ہے، تو اگر ہم ماسک کا استعمال کر لیں تو شاید جو اضافی رسک ہے اس میں کچھ کمی آ سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب، اب ایک بڑا عام معاملہ ہے وہ یہ کہ جتنے بھی کاروباری طبقے سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ تھوڑے سے گھبرائے ہوئے ہیں، زیادہ نہیں، تھوڑے سے گھبرائے ہوئے ہیں. فی الحال ان کو لگتا ہے کہ اگر ریسٹرکشنز آئیں اور وائرس پھیلا تو دوبارہ کاروبار متاثر ہوگا. آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت حکومت کی ترجیحات میں کاروبار متاثر نہ ہونا اس وقت اولین درجے پہ؟ دیکھیے، شروع سے میرے خیال سے جب یہ ہم مارچ میں چلے جائیں تو تب جب کیسز بڑھنا شروع ہوئے، یہ دریافت ہونا شروع ہوئے، تو یہ بات واضح ہو گئی کہ ہم نے ایک ایسا راستہ چننا ہے، اس کو ڈھونڈنا ہے جو کاروبار یا جو ہماری معیشت ہے یا جو ہمارا زندگی ہے اس کو بھی بچائے، اور جو بیماری ہے اس کو بھی سلو کیا جائے یا اس میں رکاوٹ پیدا کی جائے. یہ اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن ایک چیز ہے کہ پچھلے کئی ماہ کے تجربے کے بعد دنیا بھر میں یہ چیز واضح ہو چکی ہے کہ وہ تمام چیزیں کرنے کی ضرورت ہے ریسٹرکشنز کے حوالے سے جو بیماری کے پھیلاؤ میں اثر ڈالتی ہوں اور معیشت اور لوگوں کی جو عمومی زندگی ہے اس کے اوپر کم سے کم اثر ڈالتی ہوں. اب یہ انگزائٹی میں سمجھ سکتا ہوں کہ تمام انڈسٹری میں ہوگی، تمام کاروبار کے جو جتنے ڈومینز ہیں ان میں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی ترجیح تو یہ ہے کہ ایسا راستہ اور ایسا طریقہ نکالا جائے، ایسی ریسٹرکشنز کا استعمال کیا جائے جس سے بیماری کے پھیلاؤ میں ٹارگیٹڈ اور ڈائریکٹڈ قسم کا امپیکٹ ہو، اور وہ ایک عمومی جسے کہتے ہیں لاک ڈاؤن نہ استعمال. بالکل. ڈاکٹر صاحب، آف کورس اس میں عوام کے تعاون کی بھی شدید ضرورت ہے. بہت شکریہ جی. ڈاکٹر فیصل سلطانہ ہمارے ساتھ موجود ہے. حکومت تو تمام تر اقدامات کر رہی ہے، لیکن جب ہم SOPs پہ عمل درآمد نہیں کریں گے فائدہ کوئی نہیں ہوگا. چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہے.